پیپلز پارٹی کا گورنر ہے خیبر پختونخوا میں جو حالات ہیں، جو صورتحال ہیں، آج گنڈا پور صاحب نے تڑی لگا دی ہے کہ جی آپ آئینی طریقے سے حکومت گرا سکتے ہیں تو گرا کے دکھا دیں۔ تو آئینی طریقہ گورنر راج بھی ہے، تو کیا کے پی میں صورتحال ایسی ہے کہ وہاں گورنر راج لگے، یا جس طرح سے حذیفہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اتنے ایم پی ایز موجود ہیں، آلریڈی حکومت گرانے کے لیے تعداد موجود ہے حکومت کے پاس، تو کیا عدم اعتماد آنی چاہیے؟ میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی صورتحال ہے، البتہ جو اپنی پارٹی کے اندر صورتحال ہے، جیسے کہ حذیفہ نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کی وجہ سے وہ ایک بات ضرور کر رہے ہیں، لیکن ان کا ایک اسٹائل ہے دھمکیاں دینا اور ڈی چوک پہ آ کے غائب ہو جانا، گنڈا پور سٹائل، پھر اس کے بعد ڈی چوک پہ آ کے غائب ہو جانا، پھر نئے نئے راستے دریافت کر کے واپس پہنچ جانا۔ تو اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جہاں تک بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں صرف سیاسی بھڑک ہے۔ ہاں، میں ایک بات کہنا چاہوں گی، 26ویں آئینی ترمیم کی 2 دفعہ بات کی انہوں نے، 4 امینڈمنٹس پی ٹی آئی کی طرف سے تھیں، جس میں سے 2 قبول ہوئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانا چاہتی تھی، یہ بینچ کی امینڈمنٹ ان کی سائڈ سے تھی، کیونکہ یہ ہاؤس میں نہیں ہوتے تو فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ اگر یہ 18ویں ترمیم ہے، انہوں نے مسودہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، تو ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ ہمیں ایک دن اڈیالہ جانا ہے، وہ ملنے دیں، تو وہ گئے۔ اب جو آپ نے بات کی مولانا صاحب کی کہ مولانا صاحب کے گن گا رہے ہیں، تو باتیں آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں، مجھے گورنر راج کا پہلے جواب دیں، یہی سوال تھا میرا۔ نہیں ہے، لیکن جو گورنر راج نہیں لگنا چاہیے اور نہ ہی لگنے جا رہا ہے، نہیں کوئی ایسا امکان نہیں، پیپلز پارٹی میں کوئی سوچ نہیں ہے، نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، دونوں پارٹیز میں کوئی بات نہیں ہے۔ گنڈا پور کو خطرہ کس بات کا ہے؟ وہ میں نے کہا کہ ان کی عادت ہے ٹیمپریچر رائز کرنے کے لیے، کیونکہ اب بہت زیادہ وہ ہے، تو میں ان کی بات کو ذرا رپلائی کر رہی ہوں کہ جو مولانا صاحب ان کے الائنس، یہ جو ایک الائنس بنانا چاہ رہے تھے، پھر وہ چل نہیں سکا، وہ شامل نہیں ہوئے، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جو ہے مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 26ویں ترمیم تک شامل تھے، اور اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ بھائی یہ کسی اور کو، جہاں تک پیپلز پارٹی کی سیٹس ہیں سندھ میں، اس کو آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ فارم 47 کی ہیں۔ البتہ مولانا جن کے آج کل آپ لوگ گن گا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کے پی میں، کل تک نہیں تھا، آج وہ کہتے ہیں کہ کے پی میں ساری سیٹیں فارم 47 کی ہیں۔ مولانا کہتے ہیں ان کی گورنمنٹ فارم 47 کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی کوئی سیٹ کو آپ نہیں کہہ سکتے، جو ان کا جو آج آپ کو 12 13 14 ملی ہیں ریزرو سیٹیں، کیا وہ آپ کی ہیں قومی اسمبلی؟ اچھا، میری ہو یا نہ ہو کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ان کی اخلاقی طور پہ کیا آپ کی ہیں؟ ان کی اخلاقی طور پہ ان کی بالکل نہیں، اخلاقی طور پہ پی ٹی آئی کی بالکل نہیں ہے ان کی۔ پی ٹی آئی اخلاقی طور پہ بھی نہیں ہے، پی ٹی آئی نے ایز پی ٹی آئی الیکشن میڈم وہ ممبرز تو پی ٹی آئی کے تھے نا، ان سے بلے کا نشان چھین لیا، وہ آزاد لڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ آپ کو پی ٹی آئی ڈکلیئر کیا، انہوں نے اپنے آپ کو سنی تحریک میں شامل کیا، اور سنی تحریک کا کوئی بندہ الیکشن نہیں لڑا۔ یہ ٹیکنیکل غلطیاں ہیں، یہ قانونی غلطیاں ہیں جو ان سے ہوئی، میں اخلاقی پوچھ رہی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب آپ نے نہیں کیا اب آپ کی، لیکن آپ کی بھی نہیں ہے نا، ان کے نہیں ہے تو آپ کی بھی نہیں ہے نا۔ ان کا فیصلہ ہے، کیونکہ ہے نا مینڈیٹ کو اسمبلی کی جو سیٹس ہیں آئین تو آپ لوگوں نے بنانا ہے نا، آئین تو آپ لوگوں نے بنانا ہے، ان کو کرنا ہے، تو آئین یہاں خاموش ہے، تو آئین میں یہ چیز ڈال دیں اس کو کہ اس صورتحال میں کیا ہونا چاہیے۔ آئین کی تشریح ہمیشہ جو ہے وہ کرتی ہے۔ اچھا، اب آپ نے سپریم کورٹ کی طرف بال ڈال دی ہے، کورٹ کرتا ہے، جب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم تشریح کر رہے ہیں تو بال آپ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ان کی کہیں سے نہیں بنتی یہ کچھ بھی، میڈم وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بھی نہیں ہے، دیکھیں اس کے ہماری نہیں تو آپ کی بھی نہیں۔ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نا، لیکن ان کا کوئی بھی جو وکیل تھا وہ سب ایک پیج پہ نہیں تھے، سب کے الگ الگ دلائل تھے، یہاں تک کہ ایک بہت سینئر ان کے وکیل جو سیکریٹری جنرل ہیں اس وقت ڈسپیوٹ، نام لے لیں، سلمان اکرم راجہ نام لے لیں، عدالت کے سامنے ان کا میں لے لیتی ہوں ابھی، کیونکہ مجھے ڈسپیوٹڈ کہنا تھا، کیونکہ ان کے جو پی ٹی آئی کا آئین ہے، جو انہیں یاد نہیں ہے، پاکستان کا آئین یاد دلا رہے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اپنا جماعت کا آئین یاد نہیں ہے، جو ایک کمیٹی ہوگی سیکریٹری جنرلز کی، ان میں ہی سے ہوگا اور الیکٹ ہو کے آئے گا، جس کی وجہ سے ان سے نشان چھینا، سلمان اکرم راجہ تو مسلط کردہ ہیں جو اوپر سے آئے ہوئے ہیں، نشان چھینا کہ انہوں نے الیکشن نہیں کیا تھا، سیکریٹری جنرل لگایا تھا، آج دوبارہ اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے پہلے پھنس گئے، پہلے یہ کمنٹس ہیں فیصلے پہ کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی بنتی ہی نہیں۔